پیش کروں تو ہم سب کی رہنمائی کریں، آپ کے پاک فرشتے ہمارے ذہنوں کی سوچوں کی خیال، تاکہ ہم دھیان سے پاک کلام کو سیکھیں اور پاک کلام کو سن کر اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں سے شیئر کریں، مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جسم میں مختلف بیماریاں کس طرح سے آتی ہیں، انسان کس طرح سے بیمار ہوتا ہے۔ لوکا 17 پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 6 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث۔ پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح سے کہا تھا کہ میرا بھائی جب میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیا میں اسے 7 دفعہ معاف کروں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے فرمایا تھا نہیں، 7 کے 70 بار۔ تو ایک تمثیل کہی گئی، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کی برابر بھی ہوتا تو اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ رائی کا دانہ گو سب بیجوں سے چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پورا ہوتا ہے۔ بیج اس وقت بڑھتا ہے جب وہ پورا ہو، تو رائی کا دانہ پورا ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر پورا ہونا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ شاگردوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ کیسے ایک انسان کو اتنی دفعہ معاف کیا جاتا ہے، بار بار وہ ہمیں گالیاں دیتا جائے، ہماری ذات کے بارے میں برے الفاظ بولے، آئے دن جھگڑا کرے۔ تو شاگردوں نے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزات دکھائے، تو کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا ایمان ہے۔ اندھوں کی آنکھیں کھولی، لنگڑوں کو چلنے کی توفیق دی، یہاں تک کہ پطرس کو جب چنا گیا تو اس سے پہلے خداوند نے اس کی زندگی میں ایک معجزہ کیا کہ ساری رات انہوں نے جال ڈالا اور مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ رات کو ہی پکڑی جاتی ہیں۔ تو صبح ان کی کوشش تھی کہ اب ہم جاتے ہیں گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ادھر آ گئے اور دن کے وقت ہی خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے ساری رات پطرس رسول، اس کا باپ، اس کے بھائی جال ڈالتے رہے، کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے ایک ہی دفعہ کہنے سے، حکم جب شاگردوں نے مانا پطرس رسول نے، تو وہ دن کے وقت بھی بہت سی مچھلیوں کو پکڑ لایا۔ اس وقت پطرس رسول نے کہا میرا ایمان بڑھا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کسی کو معاف کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، اور یہ بھی ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا تو ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کس طرح سے انہوں نے صلیبی زندگی پر لوگوں کو معاف کیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے کہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ جب ہم لوگوں کو معاف نہیں نہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سی بدروہی آ جاتی ہے، اور یہ ایک ظالمانہ گروپ کہلاتا ہے۔ جب ہم کسی پر ترس نہیں کھاتے، جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، جب ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ گناہ جو ہے یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، تو جو انسان معاف نہیں کرتا اس کے اندر ایک ظالمانہ گروپ ہے جو اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ڈر، حسد، نفرت، غصہ، بغض اور ذہنی دباؤ۔ اور یہی بیماریاں ہیں
یہی سب کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم خوف میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم خوف میں آتے ہیں تو پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو کامل محبت کرنے والا جو ہے نا، اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں اس کے اندر پیدا ہوتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم غصہ، پریشانی، ناراضگی، نفرت، یہ جو چیزیں ہیں یہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، غصے میں قہر و غضب میں آ جاتے ہیں، گالیاں، برے الفاظ، تو سر درد شروع ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم لوگ غصے میں آتے ہیں، انہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ وہ انسان کے کسی اعضاء کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے بعض اوقات اعضاء بھی کٹوانے پڑ جاتے ہیں۔ تو میڈیکل لحاظ سے بھی غصہ جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا باعث ہے، اور جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع مسیح نے فرمایا غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری کفتی جاتی رہے۔ اور یہ جو حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، یہ دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو امثال کی کتاب 14ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کو کی جان ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، حسد ہڈیوں کی بسیدگی ہے، ہڈیوں کو سکھا دیتا ہے۔ ہڈیاں جو ہیں یہ کام نہیں کرتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو میرے گھٹنوں میں جان ہی نہیں رہی ہے، میری تو ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے دل میں کڑواہٹ رکھی ہوتی ہے، غصہ، نفرت رکھی ہوتی ہے، بدلہ رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ اور امثال کی کتاب کے 17ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ اور شادمان دل وہ دل ہے، معاف کرنے والا دل، دوسروں کو خوشیاں دینے والا دل، کسی کو ہم تکلیف میں نہ دے سکے۔ اور میں سمجھتی ہوں خدا یسوع مسیح کا دل شادمان دل ہے، یسوع مسیح کے دل جیسا کسی کا دل نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صلیبی زندگی پر لوگوں نے کس طرح سے یسوع مسیح کو مارا، ان کے چہرے مبارک پہ تھوکا، پیٹھ پر سے گوشت نکال لیا کوڑوں کے ذریعہ سے، یسوع مسیح سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن شادمان دل، معاف کرنے والا دل، دعا برکت دینے والا دل تیسرے دن زندہ ہو گیا۔ تو آج ہمارا دل بھی، ہمارے دل میں یسوع مسیح ہے، آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر سے بنے ہیں۔ سم ٹائم ہم کسی کی بے وقوفیوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس انسان نے یہ بات کہی تو یہ میں بلا نہیں سکتا، اور ہم ہمارے باپ میں روز کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ کیا ہم کسی کے قصورواروں کو معاف کرتے؟ تو جب ہم کسی کے قصور کو معاف نہیں کرتے تو خدا بھی ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا، سزا دے یا اسے معاف کر دے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، خدا جو ہے وہ بھی یہ حق رکھتا ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کو حق ہے وہ ہمیں معاف کرے یا نہ معاف کرے، ہمیں سزا دے یا ہمیں بخش دے۔ تو خداوند نے فرمایا جب تم معاف کرو گے تو پھر ہی میں معاف کروں گا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بیماریاں نہ ہوں، ہمارے اندر ہمارا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی یا لو نہ ہو، کبھی شوگر کی بیماری نہ ہو، کبھی دل کا کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر خدا جو ہے آسمان پر سے ہم پر رحم کرتا ہے۔ ایوب بیان کرتا ہے 5ویں باب کی 2 آیت میں، کیونکہ کڑنا بیوقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ ایوب کی کتاب جو ہے یہ نیات نامہ کی کتابوں میں سے سب سے پرانی کتاب ہے۔ دیکھیں اتنی پرانی کتاب میں، اتنا پرانے دور میں بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ کڑنا جو ہے یہ مار ڈالتا ہے، جلن جو ہے یہ جان لے لیتی ہے۔ تو آج میڈیکل لحاظ سے بھی اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کے مطابق جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، دل سے معاف نہیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ایک برا گروہ ہے جو ہمارے اندر ایڈ ہوتا ہے اور وہ ہماری جان لے لیتا ہے۔ اور ابھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حسد، ڈر، نفرت، غصہ، بغض، ذہنی دباؤ،
یہ ایک ابلیس کا ایک گروہ ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر صحت نہیں آتی، خوشیاں نہیں آتی ہیں۔ ابلیس کو تو یہ سب کچھ پسند ہے، لیکن ہمارے خداوند کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب بیماریوں سے رہائی پائیں، ہم صحت میں رہیں، پھر ہم دولت پائیں، ہم اچھے کھانے لیں، ہم اچھا لباس لیں، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، تو آپ کو اور مجھے اپنے ایسے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر ابلیس ہے۔ اور ہماری دشمنی جو ہے وہ ان فوجوں سے جو آسمان پر ہے، اور وہ ابلیس ہے۔ ہماری دشمنی خون اور گوشت سے نہیں ہے، اور خون اور گوشت کا انسان ہے۔ تو عزیزو، آج ہم خدا سے مدد مانگے کہ خداوند مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ سب چیزیں ابلیس کی طرف سے، آج ہم توبہ کرتے ہیں، اور آپ ان سب چیزوں کو ہماری زندگی سے، غصہ، حسد، نفرت، ڈر، یہ سب ہماری زندگی سے دور کر دیں، اور آپ کا پیارا بیٹا ہم میں نظر آئے، اور ہم صحت کو لینا چاہتے ہیں، ہم دولت کو لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا سکھ چین لینا چاہتے ہیں۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔